شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خالق کائنات کے لا ریب کلام کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ آگے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو۔ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير۔ قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے، اور اللہ قادر ہے۔ والله غفور رحيم۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم۔ اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو۔ ان اللہ يحب المقسطین۔ بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم۔ اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو۔ ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کر لو۔
اللہ اعلم بإیمانہن اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو۔ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال۔ وآتوهم ما أنفقوا اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا۔ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو۔ ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا اور کافرنیوں کے نکاح پر جمے نہ رہو اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم علم و حکمت والا ہے۔ وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اور حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں راضی بر رضا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کی عنوان اور موضوع کی طرف آئیں تو یہ وہ موضوع ہے جو ہر ایک کی خواہش ہے، اللہ اکبر۔ بچے سے لے کر بڑے تک، مرد سے لے کر عورت تک، اور ایج کے اگر ڈیفرنس کو دیکھیں تو آپ جوان سے لے کر بوڑھے تک ہر بندہ یہ چاہتا ہے، دنیا کے کسی کنٹری میں رہتا ہے، کسی خطے کا باسی ہے اور کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہے اور کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہے، تو یہ تو اس کی تمنا شاہ صاحب ممکن ہے کہ ہو۔ میں لفظ ممکن یہاں ڈال کر جملے کو تھوڑا محتاط کرنے کی کوشش کی ہے میں نے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے خوش رہنا۔ ہر بندہ خوش رہنا چاہتا ہے، یہ مبالغتاً جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ایک تعداد ہے لوگوں کی جو چاہتے ہیں کہ ہم کیا رہیں، خوش رہیں۔ ایک وہ بھی تعداد ہے کہ جو غمگین ہی رہنا چاہتی ہے کہ ہم کہاں رہیں، غم میں ہی رہیں، لیکن ان کو معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے یا ان کے بارے میں کیا تبصرہ کیا جاتا ہے تو اس پر ہم ابھی گفتگو نہیں کر رہے۔ تو پروگرام کا ہم نے عنوان رکھا ہے خوش کیسے رہیں، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ نور عالم بھائی ہیں، ان سے آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا
صلی علی تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو دعا تم ہو غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو دعا تم ہو فقیروں بے نوا کی صدا تم ہو ندا تم ہو فقیروں بے نوا کی صدا تم ہو ندا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو حبیب کبریا تم ہو امام الانبیاء تم ہو حبیب کبریا تم ہو امام الانبیاء تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبی تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبی تم ہو اور غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو نہ کوئی ماہوش تم سا نہ کوئی محجوبی تم سا یا رسول اللہ نہ کوئی ماہوش تم سا نہ کوئی محجوبی تم سا حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو اور میں صدقے انبیاء کے یوں تو ہے محبوب سب لیکن میں صدقے انبیاء کے یوں تو ہے محبوب سب لیکن جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو جو
سب پیاروں سے پیارا ہے، جو سب پیاروں سے پیارا ہے، وہ محبوب خدا تم ہو۔ اور تمہارے حسن رنگی جھلک ہے سب حسینوں میں، تمہارے حسن رنگی جھلک ہے سب حسینوں میں، بہاروں کی بہاروں میں بہار جان فضا تم ہو، بہاروں کی بہاروں میں بہار جان فضا تم ہو۔ اور وہ لاسانی ہو تم آقا، نہیں ثانی کوئی جس کا، وہ لاسانی ہو تم آقا، نہیں ثانی کوئی جس کا، اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو، اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو، کیونکہ نہ ہو سکتے ہیں دو اول، نہ ہو سکتے ہیں دو آخر، تم اول اور آخر، ابتدا تم انتہا تم ہو، تم اول اور آخر، ابتدا تم انتہا تم ہو۔ اور خدا کہتے نہیں بنتی جدا، کہتے نہیں بنتی، خدا کہتے نہیں بنتی جدا، کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو۔ اور انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو، بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، شہ خیر
شان خدا صلی علی تم ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کلام کے دوران مجھے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا ہوا ایک مضمون جو ہے وہ ذہن میں آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب قیامت میں جائے گا، حاضر ہوگا، تو آپ دیکھیے کہ نعمتیں انسان کے پاس کتنی ہیں۔ یہ ہاتھ کیا ہیں؟ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ انگلیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نعمت ہیں۔ یہ پورے کیا ہیں؟ اللہ کی نعمت ہیں۔ یہ ناخن کیا ہیں؟ اللہ کی نعمت ہیں۔ آپ دیکھیے پاؤں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کا اندازہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل یہ ساری نعمتیں یہ انسان کے خلاف ہو جائیں گی قیامت کے دن، اور اس کے خلاف گواہ جو ہے یہ بن جائیں گی یہ چیزیں، اور اس کے برے اعمال کی گواہی یہ چیزیں دیں گی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ منہ بند ہو جائیں گے اور ہاتھ بولیں گے اور پاؤں بولیں گے، اور یہ جو انسان کے پاس یوں بولیے بڑی عظیم نعمتیں ہیں، یہ کل اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ عظیم نعمت ہیں کہ جب قیامت میں سارے چھوڑ جائیں گے، مصطفیٰ کریم اپنے غلام کو شفاعت فرما کے اپنے سینے سے لگائیں گے اور اس کا بیڑا پار کروا دیں گے۔ آقا کریم اللہ کریم کی نعمت کبریٰ ہیں، سب سے بڑی جو ہے وہ نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ہمارا آسرا تم ہو، واہ، ہمارا آسرا تم ہو۔ اسی مضمون کو ایک آسان پیرائے میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا دامن نہ ہاتھ سے چھوٹے، ان کا دامن نہ ہاتھ سے چھوٹے، یہ سہارا بڑا سہارا ہے، کیا مقدر حسین ہمارا ہے کہ مصطفیٰ کا ہمیں سہارا ہے۔ میں قربان جاؤں اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہمیں عطا فرمائے۔ خوش کیسے رہیں؟ ذکر رسالت معاب کرتے رہیں اور خوشی کو اپنے دامن میں سمیٹتے رہیں۔ کیا بات ہے آپ صاحب، میں اب بات چل ہی نکلی ہے شاہ صاحب کی بلا، جی جی، یہیں سے ہم اب شروع کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ ہم سب کوئی بندہ نہیں ہوگا، نقیب مدنی صاحب، نور عالم بھائی، نور عالم مدنی بھی ہیں ماشاءاللہ، زبردست ماشاءاللہ، یہ بھی اسلامی بھائی ہیں ہمارے، اللہ برکت دے ان کو۔ تو آپ بھی غور فرمائیں۔ آپ دیکھیے شاہ صاحب، کون بندہ ہے جو بولے یار مجھے تو کوئی غم ہے ہی نہیں؟ وہ نمرود کے بارے میں کہا جاتا ہے اسے کبھی سر درد بھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں جی، یہ نمرود کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ نمرود کے علاوہ اب آپ دیکھیں جو پھر نمرود کے ساتھ جو ہوا وہ تو پھر حد ہی ختم ہو گئے نا، پھر لوگ جوتے مار رہے ہیں، سر جوتے کھا رہا ہے، اور کیا نظام بن رہا ہے۔ بہرحال میں شاید ایک جگہ بیان کر رہا تھا اور شان رسالت پر بیان ہو رہا تھا آپ سب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی پر، حضور کے اشارے پر بیان ہو رہا ہے آپ سب۔ میں روایت پڑھ رہا ہوں، اور روایت پڑھنے کے بعد پھر شاہ صاحب کی بلا یوں ہے کہ اشارہ آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی اے نا خدائے من، اشارہ آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ تو یوں اس طرح کا مطلب ایک اشارہ آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے، یہ مصرع جو ہے چل رہا تھا روایت۔ ایسے ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا مجھے ایمانداری سے بتائیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کسی کو کوئی دکھ ابھی یاد آ رہا ہے؟ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ، جس طرح آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، ایسے ہی چہرے پہ کیا ہوگی؟ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا اسی لیے امام علیہ السلام کہا ہے کہ ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یہ نثار یعنی نبی پاک پہ قربان جائیں، کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ کیا آپ صاحب واقعی ایک سے لے لیں شاہ صاحب کی بلا،
ایسی جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی زیارت کا شرف پانا ہو، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نیک بندوں کی کیفیات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دکھ درد رنج علم جو ہے وہ سب کے سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارہ ابرو پر کافور ہو جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اور یہ پورے کا پورا ایک مضمون ہے اور بڑا طویل مضمون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو کیفیات ہوا کرتی تھی، جو ان کا مبارک انداز ہوا کرتا تھا، والد کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، یہ وہ دکھ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، جو بڑے بڑے دکھ ہیں، انسان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے، حضور کا ذکر مبارک ہو یا نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنا ہو، صحابیہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا ہے صرف کہ سرکار علیہ السلام بخیر و عافیت ہے، جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، کہتی ہیں اب حضور علیہ السلام سلامت ہیں تو ہر ایک مصیبت جو ہے وہ چھوٹی ہے۔ کل مصیبت بعدک جلل، آپ سلامت ہیں تو سب کیا ہے؟ سب سلامت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ، بلکہ انہیں اس بات کی فکر ہوتی تھی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں ہم آپ کو دیکھتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ دکھ دور ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہاں جنت میں کوئی آپ کو دیکھنے کو جی چاہے گا، آپ کی زیارت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی چاہے گا تو وہاں کیسے حاضری ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بھی اپنی معیت کی نوید ارشاد فرمائی، قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ کیا انسان، کیا جانور، مخلوقات سب کی سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آرام، چین، سکون اور اطمینان پاتی ہے، حتیٰ کہ جاندار تو جاندار، وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ بھی اطمینان، چین اور سکون میں تھا جب تک نبی پاک علیہ السلام کا قرب نصیب تھا۔ آپ سب دنیا میں تو چین بنے پا ہی رہے ہیں، اور قیامت میں بھی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا تو گناہگار چین ہی پائیں گے، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل کہاں؟ محشر میں۔ غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری۔ تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ معنی کے اندر ایک بات ہے کہ امام ابن جوزی سے پوچھا گیا کہ عربی میں ایک محاورہ ہے لِأَجْلِ عَيْنٍ تُكْرَمُ أَلْفُ عَيْنٍ، ایک آنکھ کی وجہ سے 1000 آنکھوں کی عزت کی جاتی ہے۔ کیا یہ محاورہ، اس کا کوئی اشارہ قرآن میں بھی ہے؟ تو ابن جوزی علیہ رحمہ نے فرمایا قرآن پاک میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ حضور کی ذات ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ سابقہ امتوں میں دیکھیں اگر نبی صرف شہر چھوڑ جاتے تھے تو اس شہر پہ عذاب آ جاتا تھا۔ یہ حضور کی ذات ہے کہ جن کی وجہ سے لوگ دنیا میں عذاب سے محفوظ ہیں، اور اسی آنکھ کا صدقہ ہوگا کل قیامت میں بھی عذاب سے بچے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ پیچھے سے اگر آئیں تزمین ساتھ ملائیں تو وہ بھی ایک ذوق ہے کہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، رخ جدھر ہو گیا، رخ مطلب چہرہ، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، ہیں جی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ صدقے یار سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا ہی
یہ خوشی کا سبب تھا۔ واہ واہ واہ، آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو خوشیوں کا سما۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ بیان فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر، اور پھر اس پر جو انوار اور تجلیات آپ نے دیکھی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا، تو یوں دیکھا جائے تو حلیمہ سعدیہ نے جو کچھ جی دیکھا، جی حضرت حلیمہ سعدیہ، حضور گود میں آئے ہیں تو غم حضور نے جو ہے وہ دور فرمائے ہیں۔ واہ، آقا کریم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آئے ہیں اور حضور نے آتے ہی غم کیا کر دیے ہیں؟ دور فرمائے۔ سلمان میں دیکھیں، اگر کسی کو کوئی دکھ پہنچا ہو، کوئی تکلیف میں ہو، کسی درد میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، اور کوئی اس کا دکھ دور کر دے، اس کی وہ تکلیف دور کر دے، اس کی پریشانی دور کر دے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اچھا، یہ دکھ اگر خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پریشانی ختم فرما دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اس تکلیف سے چھٹکارا دے دیں، اسے کیسی خوشی ملے گی؟ آپ انسان تو انسان ہیں، کتنے وہ حضرات صحابہ اکرام کے جو کس کیفیت میں آتے ہیں، ٹوٹی ہڈیاں لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفا پھیرا ہے، انہیں شفائیں ملی ہیں، کسی کے جسم پر اگر چھالے بنے ہیں تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے شفا سے شفا ملی ہے حضور کے ہاتھوں سے۔ اچھا، انسان تو انسان، ایک بات آپ کی بات میں ایڈ کروں، جی جی آپ کو مزہ آ جائے گا۔ آپ جی جی بالکل، شاید اب ہڈی ٹوٹ جائے نا تو جڑ جاتی ہے، ہڈی ٹوٹ جائے تو جڑ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جب بھی ٹھنڈ کا موسم آتا ہے نا، تو کبھی کبھی درد کو واپس لے آتی ہے۔ کوئی نہ کوئی بندے کو تکلیف ہو تو بعض اوقات اپنا نشان کیا کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے۔ میں بچپن میں مجھے یہاں ادھر یہ میرے کٹ لگ گیا تھا، ایک نظر آ رہا ہے، یہ نشان اس کا آج تک کیا ہے، مطلب باقی علاج ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، نشان کیا ہے باقی۔ لیکن جب حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی پنڈلی پہ حضور نے دست مبارک پھیرا نا، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یہ میری پنڈلی ایسی ہو گئی گویا کہ اس میں کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ جب بارگاہ رسالت سے قرب نوازی ہوتی ہے تو بندے کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، اور اس دکھ کو جب دور کیا جائے، یہ نعمت ہے۔ یہ نعمت جب ملتی ہے، اس کی خوشی جاننا ہو تو اگر ہم کہیں نا کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ تمہیں کیسی خوشی ملی ہے، تو اس چڑیا سے بندہ پوچھے نا کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے لٹائے تھے، ایک صحابی نے اٹھا لیے بچے، تو اس چڑیا کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک تو غم تھا، ایک دکھ تھا بچوں سے جدائی کا، پھر وہ حضور کی مجلس میں، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ میرے بچے اٹھا لیے گئے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچے لوٹا رہے ہیں۔ اب یہ خوشی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں اتنی بانٹی ہیں۔ آپ دیکھیں، اونٹ کو دیکھ لیں جو سب کو کاٹ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس کی حاضری ہوتی ہے، حضور علیہ السلام سے جو عرض کرتا ہے، جب بات کرتا ہے، اسے کیسی خوشی ملتی ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک سے اس کی سفارش فرما رہے ہیں، اس کی آزادی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار وہ واقعات ہیں، صحابہ اکرام کے واقعات دیکھیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم تھے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ جب والدین آ گئے لینے کے لیے، اب ان کی حالت یہ کہتے ہیں میں تو نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، میں یہ در چھوڑ کر نہیں جاتا۔ کیوں؟ وہاں سے جی فرمائیے، آپ بات فرمائیں۔ آپ دیکھیں، اگر حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بات کو اگر پیچھے سے ریلیٹ کریں، بچہ بچپن میں ماں سے بچھڑ جائے، ہاں جی، بچپن میں بچھڑ جائے اور گم نہ ہو جائے بلکہ ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ جائے، جی، اور پھر ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ کر پھر وہ غلام بنا کر کے وہ بیچتے بکاتے، ہائے ہائے اللہ اکبر، ان ساری تکالیف کے بعد بکتے بکاتے لٹتے لٹاتے اللہ اکبر بالآخر محبوب پاک کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور پتہ چل گیا ہے کہ بھئی یہاں حضور کے پاس ہیں، اب لینے کے لیے جو آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضور نے بھی فرمایا بھئی
جاتا ہے تو لے جائیں. اللہ اکبر. میں قربان صدقے یا رسول اللہ. واہ واہ واہ. سلمان بھائی پھر اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کتنی پیاری ذات ہے. جب بھی تو قرآن پاک اگر ہم پڑھتے ہیں اللہ کی نعمت ملے, اللہ کا فضل ملے, ہمیں تو خوشی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اللہ کا فضل مل جائے, اللہ کی رحمت مل جائے تو خوشی کریں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, حضور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو جب حضور رحمت ہے, حضور کا ذکر رحمت ہے, حضور کی آمد رحمت ہے, حضور کی گفتگو رحمت ہے, حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے, اور پھر یہ رحمت جس کو نصیب ہوئی ہے یقیناً اسے خوشی نصیب ہوئی ہے. ہم دیکھیں کہ ہمیں ایمان کی دولت ملی, یہ حضور کا صدقہ ہے. آج جب حضور کا ذکر کرتے ہیں اس ایمان کی دولت کے ساتھ تو ہمیں کتنی خوشی ملتی ہے. جیسے آپ تھوڑی دیر قبل فرما رہے تھے کہ جب آپ بیان کے دوران حضور کا ذکر چھیڑا تو سب غم بھول گئے. حقیقت ایسا ہی ہے, سارے غم بندہ بھول جاتا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہی دل میں راحت, سکون اور خوشیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم نے شاہ صاحب قبلہ پورا ایک پروگرام کر رکھا ہے اس عنوان پر, غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. واہ واہ. یہ ہم نے رمضان مبارک کی جو نشریات ہیں اس میں یہ پروگرام ہے وہ اس عنوان پر کیا تھا, اور اس میں یہ اسی طرح کی روایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور کو دیکھا اور غم کیا ہو گیا, دور ہو گیا. ٹھیک ہے, دنیا میں بندہ کسی کو لوگوں کو بعض کا دیکھتے ہیں نا تو غم طاری ہو جاتا ہے, اللہ بھائی آ گیا جی. وہ بھی ایک کچھ لوگوں کے لیے اس طرح کا لفظ بھی زبان پر لیں جی آ گیا, اب اللہ ہی خیر کرے. ٹھیک ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قربان جائیں کہ آپ کا چہرہ اس کی زیارت کر کے غم جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. اور غم کیوں نہ دور ہوں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں, حضور کی باتیں کر رہے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا بیان ہو رہا ہے, آپ کی عنایتوں کا بیان ہو رہا ہے. اس میں سے کئی باتیں ہوں گی جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی, لیکن یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ بندہ جب سنتا ہے تو اس کی تازگی کیا ہو جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جو ہے وہ ایک شعر سننا چاہ رہا ہوں نور عالم بھائی سے کہ حاضری ہو نیازی کی دربار میں, زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں, آتے جاتے رہیں تیری چوکھٹ پہ ہم, انشاءاللہ وسدہ روے تیرا سونا حرم. حاضری ہو نیازی دربار میں, زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں, زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں, حاضری ہو نیازی کی دربار میں, حاضری ہو ہم سب کی دربار میں, زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں, زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں, آتے جاتے رہے تیرے چوکھٹ پہ ہم, آتے جاتے رہے, 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 تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدہ رہے, تیرا سونا حرم, تیرا سونا حرم, ہم غلاموں کا رکھنا خدا را
بھرم شانا وسدا روے تیرا سونا میں قربان جاؤں، سبحان اللہ. مجھے آپ صاحب ایک بندہ یاد آ گیا. مسجد نبوی شریف میں شاہ صاحب بعض اوقات جو ہے وہ کچھ دسترخوان ہیں جو منڈے اور تھرسڈے کو لگتے ہیں، یعنی جمعرات اور پیر کو دسترخوان ایک میسو طور پر جو ہے وہ لگتے ہیں مسجد نبوی شریف میں. لوگوں کو جو ہے وہ افطار پیش کیا جاتا ہے، اور جنہوں نے افطار نہیں کرنا، روزہ جن کا نہیں ہے، ان کے لیے وہ کھانا ہی ہوتا ہے، لنگر ہی ہوتا ہے. اور نماز سے پہلے وہ دسترخوان بچ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز کا جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے تو اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ سب وہ سلسلہ کار بن جاتا ہے، اور لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر، مطلب کھاتے بھی ہیں، چائے بھی پیتے ہیں. تو 3-4 قسم کا تو وہ مشروب ہوتا ہے پینے کے لیے. قہوہ بھی ہوتا ہے، گہوہ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں چائے بھی ہوتی ہے. یہ تینوں قسم کی چیزیں جی میسر ہوتی ہیں. اور پھر شاہ صاحب مختلف طرح کی اور بھی یوں بولے کھانے کے آئٹم میسر ہوتے ہیں. حضور کیا کا لنگر بٹ رہا ہوتا ہے سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں آپ سب مجھے ایک بندہ ملا، اور میں اس کو بڑی رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا. واہ. تو میں نے ایک دن میں نے انہیں کہا جی کیا خوش نصیبی ہے آپ کی، ماشاءاللہ روزانہ آپ یہاں جو ہے وہ حاضر ہیں اور برکتیں جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں. انہوں نے بات کی اور وہ ذوق میں آ گیا. اچھا. انہوں نے کہا کہ میں بچپن میں گنبد خضرا شریف کی تصویر دیکھا کرتا تھا، اور دیکھ کر کے میں جو ہے نا وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتا، یا اللہ کبھی میں بھی یہ گنبد خضرا محبوب کا جا کے دیکھوں گا، اللہ اکبر، کبھی مجھے بھی حضور کے دربار کی حاضری ملے گی. اور میں نے عرض کی کملی والیاں مہربانی فرما، یعنی حضور مہربانی فرمائیں، مجھے بھی اپنا دربار جو ہے وہ دکھائیں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پہ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا ہے، نبی پاک کی برکت سے ایسا کرم نوازی ہوئی ہے کہ مجھے یہیں پہ رکھ لیا، بلا بھی لیا ہے اور کیا کر لیا ہے، رکھ بھی لیا ہے. میں قربان جاؤں، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور یاد رکھیں کہ حاضری ہو اور رہنا ہو تو پھر غلام جو ہے نا بندہ اپنی اوقات مت بھولے. بے شک بے شک. بادشاہ نے اپنے دربار میں رسائی دے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بندہ کچھ اور بن گیا ہے. وہ انسان، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. یہ اس طرح کا آدمی نہیں بننا، اپنی بندہ اوقات یاد رکھے. میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنی بندہ عقل بھی نہیں ہے، شکل بھی نہیں ہے، کام بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس کرم سے کیا کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اور کرم سے ہی ہماری کیا ہے حاضری ہو رہی ہے. تو یہ عاجزی اور یہ جو ایک بارگاہ رسالت میں حاضری کا جو ایک انداز ہے، ادب والا، ذوق والا، شوق والا، اس کو کبھی بندہ کمپرومائز جو ہے یہ نہ کرے. یہ بعض اوقات نعمت جب مل جاتی ہے نا، ابھی تو جیسے سوچ ہوتی ہے کہ اللہ نصیب کرے ہم جائیں اور رہیں، اور جب چلے جاتے ہیں وہاں تو پھر مجھے حفصب یہ ابھی 2025 حج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ایک حاجی نے کہا مدینہ شریف میں، انہوں نے کہا تو ہم تو یہیں سے نہیں نکل رہے. میں نے کہا بندگان خدا مدینے میں رہ کے بارگاہ رسالت سے مطلب بندہ حاضری نہ دے، مسجد نبی شریف میں جو ہے وہ نہ جائے، یہ کمال بات ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کو پھر میں نے شاہ صاحب جدول بتایا، اور پھر انہوں نے اتنی مجھے دعائیں دیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، مہربانی. تو اس سے بھی کیا ہے کہ تربیت جب ہوتی ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے، جب انسان کی اچھی تربیت ہوتی ہے اور اچھا ذہن بنتا ہے، اور پھر بندہ اس پر جب عمل کرتا ہے تو اس کے فائدے بھی نصیب ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا ذوق عطا فرمائے. اور اس ذکر میں عجیب لذت ہے. امام علیہ سنت نے لکھا ہے نا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. پھر کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل،
در روضہ کے مقابل، مقابل یعنی حضور کے دربار کے سامنے، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، اب یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اور پھر کہتے ہیں اب اس کی کیفیات دل کی بیان کرتے ہیں، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے۔ کبھی تو حضور کی عطاؤں کو یاد کر کر کے کیا کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور کبھی اتنا مہربان نبی اللہ نے عطا فرما دیا ہے اور میرے جیسے خسیس اور ذلیل بندے کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اس پر کیا کر رہا ہے، اشک بہا رہا ہے۔ کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، اللہ اکبر۔ کبھی آنسو بہا رہا ہے اور کبھی کیا کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے جو ہے نا یہ پھر اپنے اپنے کیا ہیں، انداز ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یاد جب انسان کو میسر آتی ہے اور بندہ اس یاد کے اندر مگن ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیات بھی کیا ہوتی ہیں، بڑی پیاری پیاری کیفیات ہوتی ہیں۔ اور قبلہ نگران شورا کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، یہ مضمون آپ سب میں نے نگران شورا سے سنا اور سیکھا ہے، واہ واہ۔ اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جو ہے نا وہ آپ سے سنا ہے۔ ویسے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ بندہ خوش ہے یا غم میں ہے، اللہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے، یعنی خوش رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مگن رہے تو انشاءاللہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ جی کیا شعر ہے جی؟ کبھی خاک پر پڑا ہے سرے چرخ زیر پا ہے، یعنی کبھی خاک پر پڑا ہوا ہے اور کبھی ایسے ہے کہ جیسے آسمان کیا ہے پاؤں کے نیچے ہے۔ آگے جی، کبھی پیش در کھڑا ہے سر بندگی جھکایا، سرے کبھی پیش در کھڑا ہے، یوں ہی ہے نا جی، کبھی پیش در کھڑا یعنی حضور کے دربار کے سامنے کیا ہے، کبھی کھڑا ہے، سر بندگی جھکایا۔ آگے تو قدم میں عرش پایا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ محبت کے انداز ہیں، اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ پڑھنے سے کبھی خاک پر پڑا ہے سر زیر پا ہے، کبھی پیش در کھڑا ہے سر بندگی جھکایا، تو قدم میں عرش پایا، تو قدم میں عرش پایا۔ اللہ 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 اور اگلا شعر بھی پڑھے کوئی۔ واہ واہ واہ۔ اللہ 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 کبھی وہ تپک کے آتش، کبھی وہ ٹپک کے بارش، کبھی وہ تپک کے آتش، کبھی وہ ٹپک کے بارش، کبھی وہ ہجوم نالش، کوئی جان ابر چھایا، بڑی جوشوں سے آیا، بڑی جوشوں سے آیا۔ اللہ 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 مرحبا، ماشاءاللہ عالم بھائی کیا بات ہے۔ کبھی حضور کی یاد میں جو ہے نا یہ دل جو ہے نا یہ تپ رہا ہے، کبھی حضور کی یاد میں کیا کر رہا ہے، تپ رہا ہے، اور کبھی محبوب کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ اللہ یہ حضور کی محبت کی کیفیات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مزہ آ رہا ہے آپ سب، یعنی ذکر رسالت مآب ہوتا جا رہا ہے اور طبیعت میں ذوق جو ہے یہ آتا جا رہا ہے، وللہ الحمد۔ تو خوش رہنا ہے تو اس طرح خوش رہنا، پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے جھمیلوں میں، چکروں میں اور کس کن معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور
اپنی جان کو گھلا رہے ہیں، اور خوشی ہے کہ کیا ہے وہ آ نہیں رہی. خوشی تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. تو اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی محبت جو ہے یہ ذکر الناس داء و ذکر اللہ شفاء. لوگوں کی باتوں میں بیماری ہے اور اللہ کی باتوں میں شفا ہے. یعنی ذکر اللہ کرے گا تو شفا پائے گا. تو خوشی چاہیے تو کیا کریں بھئی، حضور کو یاد کریں، حضور کی باتیں کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت مبارکہ کا جو ہے مطالعہ فرمائیں، اور اللہ کریم کا ذکر اپنی زبان پر لے کر آئیں. عدنان بھائی بالکل ایسے ہی ہے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان زندگی کے تجربات میں ہے. بندہ جو ہے وہ جب کوئی اس طرح کی کیفیت ہو، ہمیں اسلاف رحمہ اللہ الکرام کی زندگیوں سے بھی یہ درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، مشہور زمانہ آپ کا کلام ہے، مصائب ہے، آلام ہے، دکھ ہے، درد ہے، اور اس دکھ درد والے جو ہے وہ انداز میں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں. ان التیاری حد صبا، اپنی جو خود نہیں جا سک رہے تو ایک کیفیت ہے، ایک ذوق ہے، اور ایک جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کا یوں کہہ لیں بہانہ ہے. یوں نہیں تو یوں صحیح کہ میں جو ہے وہ اپنی فضا کے ذریعے اپنا سلام، اپنی کیفیات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچاؤں. یہ ایک کیفیات ہے مختلف جو ہے وہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں بعض پر کرم یہ ہے، کسی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاس بلا کر نواز رہے ہیں. حضور کی یاد میں تڑپنے والے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذوق، وہ کیفیت اور وہ جو سب کچھ یادیں تھیں، وہ یہاں سے اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا معاملہ. کہتے ہیں میں دور چلا جاتا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے خود ما ہذہ الجفوۃ یا بلال، اے بلال یہ کیا بے رخی ہے، یہ کیا انداز ہے. تو نبی پاک علیہ السلام خود بلا کے ابھی میں بولے تو آپ صاحب ذوق میں ٹر گئے. اے اللہ اللہ سبحان اللہ. اور کہیں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ اطہر پر حضور کی قبر منور پہ رکھ کے، اور پھر اپنے دل کو، اپنے اعضاء کو تسکین پہنچا رہے ہیں، سکون پہنچا رہے ہیں. اور پھر جب مروان نے آ کے کہا، اس نے آپ نے یوں کر کے سر رکھا ہوا تھا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اس نے جیسے ہی آپ کو ہاتھ لگایا، آپ نے یوں کر کے چہرہ اٹھایا اور فرمایا میں اللہ کے نبی علیہ السلام. واہ 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 واہ. تو یہ کیفیات ہے. اصل جو خوشی ہے وہ اللہ رسول کی اطاعت کے اندر ہی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ دل کے اندر ایک احساس جو حزن غم کا الٹ ہے اسے خوشی کہا جاتا ہے. اور جب ہم یہ اس طرح کے اللہ رسول کے ذکر کو دیکھتے ہیں، اطمینان مل رہا ہے، دل کو سکون مل رہا ہے، چین مل رہا ہے، روح کو تازگی اور یوں کہہ لیں کہ ایک اس کا احساس بندے کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور دکھ درد آدمی بھول جاتا ہے. تو بندہ مومن کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیکیوں میں لگائے، اللہ رسول کی یاد میں مگن رکھے. ورنہ ہوتا کیا ہے، ایک بات اگر آدمی غور کرے تو آپ بھی یہ بات کئی بار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بعض ممالک ایسے ہیں جہاں لوگوں کو تنہائی کی سزا دی جاتی ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ اکیلا، اس کے اندر وہ خیالات، اور یوں اسی طرح وہ بندہ بھی ظاہری زندگی کے اندر جو تنہائی پسند یوں ہو جاتا ہے نا، اکیلا اور عام دنیا دار قسم کا آدمی ہے، دین سے اس کا کوئی لگاؤ تعلق نہیں ہے، تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ والوں کا مبارک انداز ایسا ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں تھا جی، جنگل بیابان تھا، یہ اللہ کے ولی یہاں آئے ہیں اور اب وہاں شہر کے شہر آباد ہیں، گاؤں کے گاؤں آباد ہیں، بستیوں کی بستیاں آباد ہیں. وہ تنہائی میں بیٹھ کر لوگ وہ اللہ کا ذکر اور اس کے اندر وہ تسکین پایا کرتے تھے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. وہ تنہائی میں خوف محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تنہائی میں جلوت محسوس کیا کرتے تھے جو رب کی یاد کے اندر اللہ کریم نے رکھی ہے. تو وہ وہاں سکون پایا کرتے تھے. ورنہ اب بھی کسی آدمی کو کہا جائے نا قبرستان چلے جاؤ تو آدمی وحشت محسوس کرے گا، مطلب نہیں بھائی نہیں. اور رات میں کسی کو جانے کا بول دیا جائے، جان نکل جائے گی. اللہ والے جو ہیں ان کا مبارک انداز یہ ہے
کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر رب کو یاد کرتے تھے، اور پھر اللہ کی یاد کی وجہ سے جو انوار و تجلیات، جو رب کی رحمتوں کا نزول، حضور کی یاد کے میں جب بندہ آنسو بہاتا ہے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نگاہ عنایت بندے کی طرف ہوتی ہے نا، پھر وہ بندے کو دکھ درد قریب نہیں آنے دیتی، اور اگر ظاہری طور پر آ بھی جائیں، دکھ ہے، بیماری ہے، اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو پھر وہ کبھی بھی شکوہ شکایت کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ کوئی کہہ دے تنہائی میں دیواروں کو ٹکرے مار رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، دماغ ہی اس بیچارے کا آؤٹ ہو گیا، اور جس کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے لگا ہوا ہے، وہ شاید اب اور مضبوط ہو گیا ہے۔ تنہائی اسے کیا کر دیتی ہے؟ مضبوط کر دیتے۔ اور مضبوط کر دیتی ہے۔ میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر ذکر مبارک ہوتا جا رہا ہے، اور ذوق جو ہے یہ آتا جا رہا ہے۔ تو یہ یوں اپنی زندگی گزاریں، حضور کو یاد کریں، نبی پاک کی اطاعت میں آپ کی سنتوں پر جو ہے وہ عمل کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، غم ختم نہیں ہو سکتے۔ بندہ بولے غم فنش ہی ہو جائیں، ختم ہی ہو جائیں، ان کا وجود ہی میری زندگی سے سرے سے ختم ہو جائے، تو یہ سعی لا حاصل ہے۔ مطلب یہ ایسا کام ہے کہ جو ہونے والا نہیں ہے، تو یہ کرنے سے صرف اپنی جان ہی گھلانی ہے، اور بننا بنانا کچھ بھی نہیں ہے، ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں گلاس توڑا کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، ٹھیک ہے، کھایا پیا تو کچھ بھی نہیں، اب گلاس توڑ دیا 12 آنے بھرو، ٹھیک۔ اب تو مطلب آنے نہیں چلتے، لیکن کسی زمانے میں آنے جو ہے ہی چلتے تھے۔ میں ابھی ٹرین میں سفر کر کے ابھی جو وزیر آباد سے کراچی آیا ہوں شاہ صاحب کی بلا، یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، تو اس میں ایک بابا جی سے جو ہے ملاقات ہوئی۔ میں سمجھا شاید آپ اپنا ذکر کرنے لگے ہیں کہ میں نے اتنے آنوں میں سفر کیا ہوا ہے وزیر آباد سے کراچی کا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو برکت دے۔ بابا جی سے ملاقات ہوئی شاہ صاحب، وہ بابا جی پاکستان بننے سے 2 سال پہلے 1945 میں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، 1947 میں پاکستان بنا۔ تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں نے 4 روپے میں ٹکٹ خریدا ہے یہاں گجرانوالہ سے کراچی تک کا، اچھا، 4 روپے میں۔ واہ واہ، میں تو سن کے کیا ہو گیا، حیران ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال باتیں ہیں، بڑی ہیں، یہ ہو رہی ہیں اور ہوتی ہوئی جو ہے وہ رہیں گی۔ بہرحال جو نتیجہ اس کا اگر نکالیں تو وہ یہ ہے کہ غم ختم نہیں ہو سکتے، انہوں نے زندگی میں جو ہے وہ رہنا ہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس نے 4 روپے کا ٹکٹ خریدا ہو اور اب وہ 10,000 روپے کا ٹکٹ خرید کے بیٹھا ہوا ہو، تو فرق تو شاہ صاحب، جی ہاں، فرق تو پڑ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو بہرحال اب شکر ہے کہ یہیں تک معاملہ ہے، اللہ عافیت اور سلامتی کا عطا فرمائے۔ تو چیزوں کو مینیج کر کے چلنا پڑتا ہے، اور اب ہم ایک نیکسٹ فیز پر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یوں خوشی کے لمحات کو ہم نے خود ہی جو ہے وہ تلاش بھی کرنا ہے، اور ان کو خود ہی محسوس بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر سے آئے گا اور وہ مجھے خوشی محسوس کرائے گا۔ بعض اوقات ہم نے آپ سب سبزہ زار جو ہے نا یہ پہاڑ ہیں، خوبصورت جھرنے کیا ہیں بہ رہے ہیں، بدلیاں جو ہے وہ شاہ صاحب آئی ہوئی ہیں، اور بندہ رو رہا ہے وہاں پہ۔ اللہ اکبر، وہاں کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے، رو رہا ہے، اور خام خواہ رو رہا ہے۔ یہ بھی ساتھ بات ہے، ایک تو رونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، ایک خام خواہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی خوش ہو رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے ادھر بھی، یہ رو ہی رہا ہے۔ تو یہ بندے کے اپنے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سچویشن کو کس طریقے سے کیا کر رہا ہے، ہینڈل کر رہا ہے۔ اور خام خواہ جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب آپ حسن ذہن رکھیں کہ وہ خام خواہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال وہ مہروز بھائی بھی میرے ساتھ تھے آپ سب، اچھا، میں اور مہروز بھائی ہم دونوں ساتھ تھے۔ مہروز بھائی نے کہا اللہ خیر کرے گی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، بلکہ ہم ان کے ساتھ تھے، کیوں مل ملا کر کو کیا ہو گیا۔ اچھا، وہ جب پٹاری بندہ جب دیکھتا ہے نا تو اس میں لگتا ہے کہ سانپ ہے،
اچھا آپ نے کبھی پٹاری دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہوگی شاہ صاحب. پٹاری سانپ رکھنے کی. اچھا 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 جی 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 صاف ہوتا ہے. شاہ صاحب آپ نے پٹاری دیکھیے دیکھیے شاعری- جی بالکل دیکھیے دیکھیے جی بالکل دیکھیے دیکھیے چلے. نام اصل میں شاہ صاحب آپ اصل میں شاہ جی نے وہ دیکھی ہے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ پٹاری وہی ہے جو میں نے دیکھی ہوئی ہے. اچھا چل بعض اگر بندہ ہوتا ہے کہ وہ گفتگو سننے کے اتنا محب ہو جاتا ہے کہ وہ یوں بھی ایک معاملہ ہوتا ہے نا. تو بہرحال نہیں مجھے نام نہیں معلوم اچھا تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بعض چیزوں کو بندہ پہچان رہا ہوتا ہے نا، نام پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں نقیب مدنی بھائی اتنا پیار ہے آپ سے زیادہ، انہوں نے آپ کی بات کی توجیہ نکال لی ہے. اور یوں ہی ہونا چاہیے کہ کسی کی بات کو کوئی اچھا پہلو دیں، کوئی اچھا مطلب جو ہے وہ بتانا چاہیے. ایسے ہی خام خواہ باتوں کو گھیرتے رہنا، کھینچتے رہنا، الٹے مطلب نکالتا ہے. یہ نیرو مائنڈڈ مینٹلٹی کی، یہ یوں بولیے کہ یہ بڑی اس کی اب میں لفظ میں چینج کر لیتا ہوں، یہ اس کا یوں بولے وہ بھی جو ہے نا وہ چینج کرتا ہوں. نیرو مینٹلٹی کی یہ مصیبت ہے. یعنی یہ میں نے پچھلے دونوں لفظوں سے کیا کیا ہے، ہلکا لفظ لیا ہے کہ نیرو مینٹلٹی کی کیا ہے، یہ ایک مصیبت ہے کہ اچھی خاصی بات کا کیا کر دیں گے، الٹا مطلب نکال کے، الٹا اس کا مفہوم نکال کے. بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات بچوں کو کپڑے جو ہے نا، ایک ہے کپڑے پہننا اور ایک ہے پہنانا. اللہ کی پناہ ہے، یہ بھی ہم نے نظارے جو ہے وہ دیکھ رکھے ہیں ٹرین میں. شاہ صاحب جی بچے کو زبردستی کپڑے کیا کر رہے ہیں، اس کا سر مطلب نہیں اس میں جا رہا تو زبردستی کپڑے چھوٹے ہو گئے اس کے بچے کے کپڑے اس کے سائز کے لے لیں آپ، تو بچہ بھی جان سانس میں آ جائے گا. بہرحال تو وہ نا سب یوں مطلب ایک بات چلی تو وہ لے کر کے آپ دیکھیں جہاں لوگ مسکرا رہے ہیں یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے، یہ رو رہا ہے. تو ہمیں اپنی مینٹلٹی کو بھی اور اپنے دل کو بھی اس کا جو ہے وہ علاج کرنا پڑے گا، اور اس کو اس سطح پر لانا پڑے گا کہ باتوں کو کوئی بات ہو ہی گئی ہے، کوئی اچھا بات بھی معمولی سی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ لے کر کے چل پڑنا، نکل پڑنا. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو بولیں بھائی آپ کے پاس 10 منٹ ٹائم ہے، 10 منٹ کے اندر آپ نہیں آئیں گے تو پھر ہم چلے جائیں گے. اب یہ کیا بات ہوئی، آپ یوں کر رہے ہیں، آپ کو کوئی وہ ہی نہیں ہے. اب اس کے اوپر 10 منٹ گزار دے گا، 10 منٹ ادھر ہی لگا رہی ہیں بھائی، اتنے میں اپنا کام کر کے آئیں اور پھر چلنے والے چلے بھی جاتے ہیں. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. چلنے والوں کو بھی تھوڑی مہربانی کر لینی چاہیے، ممکنہ صورت کوئی ہو تو، لیکن بعض اوقات گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ نیرو مینٹلٹی کا خاتمہ کرنا حافظ صاحب یہ بھی کیا ہے بہت ضروری ہے. اور بندہ جب تک خود اپنے آپ کو اس موڈ پر نہیں لے کر آئے گا کہ میں نے غم میں سے نکلنا ہے، میں نے پریشانی میں سے نکلنا ہے، موو آن کرنا ہے، آگے جانا ہے، وقت آپ سب بڑے بڑے زخم کیا کر دیتا ہے، بڑے بڑے گھاؤ بھر دیتا ہے. کیا فرمائیں گے نقیب بھائی سے بھی گفتگو؟ بعض چیزوں کا علاج جو ہے نا وہ وقت کے گزارنے کے اندر ہوتا ہے. یعنی آپ کسی ایک مصیبت میں، پریشانی میں پھنس گئے ہیں تو اب اس کا جو علاج ہے نا جی وہ اس وقت کو گزار لینا ہے. اب اس وقت کو آپ گزار کیسے رہے ہیں یہ آپ پر ہے. یا تو ہائے ہائے کر کے گزار رہے ہیں اور یا جو ہے نا وہ صبر کر کے گزار رہے ہیں، پھر بھی وہ وقت گزر جائے گا. اور ہائے ہائے کر کے گزار رہے ہیں، وقت پھر بھی گزر جائے گا. لیکن یہ جو وہ ہے نا پاگلا مانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے، وہ والا معاملہ ہے. تو اگر اس طرح کی بندہ کیفیت، اصل بات ہے ذہن کی. اگر دینی ذہن ہو، اچھے ماحول کے ساتھ آپ وابستہ ہیں تو دکھ میں، پریشانی میں اس طرح کی کوئی بھی معاملہ آ جائے تو بندہ اس پر غور فکر کرتا ہے. بلکہ جو بزرگان دین ہیں ان کی سیرت کو بندہ دیکھتا ہے، اور پھر جو اپنے سے زیادہ مصیبت میں، آزمائش کے اندر مبتلا رہے ہیں، جب ان کے، اور خاص طور پر وہ نیک بندے ہیں، جب ان کی سیرت کو بندہ دیکھتا ہے تو بندے کو صبر آتا ہے کہ میں تو راحت کے اندر ہوں، میں تو سکون کے اندر ہوں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیارا نسخہ ارشاد فرمایا. بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے اندر بندہ اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھے، اور جو اخروی معاملات ہیں ان میں اپنے سے اوپر والے آدمی کو دیکھے جو نیکیوں کے اندر آپ سے سبقت لے گیا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے جو کم درجے والا ہے اس کو جب بندہ دیکھتا ہے تو شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو بہت اچھا ہوں. جیسے زندگی پروگرام ہے آپ کا،
تو جب بندہ اس کو دیکھتا ہے بہت سارے مواقع پر لا محالہ زبان سے کلمہ شکر ادا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں بہت بہتر ہوں، میرا انداز زندگی، میں جو ہے ان آزمائشوں سے بچا ہوا ہوں جن کے اندر یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور وہ اس کے اندر خوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے۔ جب بندہ دیکھتا ہے نا اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن کی زبان پر شکوہ شکایت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور جب بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس لیے خوشی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ ایک خوشی ملی ہے اللہ کریم اس کو مزید بڑھا کے عطا فرمائے اور حقیقی خوشی بنا دے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جب خوشی ملتی ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے شادی ایک خوشی ہے، نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک نعمت ہے، عبادت ہے، جب بندے کو نصیب ہوتا ہے چاہیے کیا اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن ہم نے جہان بھر کے گناہ، دنیا جہان کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اسی کے اندر کرنی ہوتی ہیں۔ یہ کام بھی ہے، فضول خرچیاں بھی ہیں، غیبتیں بھی ہیں، چغلیاں بھی ہیں، گناہ کے کام بھی ہیں اور گانے بجانے بھی ہیں۔ چاہیے کیا تھا؟ پھر یہ کہتے ہیں بھائی شادی خانہ آبادی بھی ہو، پھر شادی ایسی شادی کے بعد خوشیاں بھی ہوں۔ گناہوں سے ابتدا ہے، گناہوں پر انتہا ہے، درمیان بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرتا بندہ، یہ اللہ تیرا شکر ہے، مالک تیرا کرم ہے۔ اور بزرگان دین کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ خوشی تو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر اللہ رسول کی رضا والا کام موجود ہو، ورنہ تو وہ نافرمانی پر مشتمل بات ہے۔ درست فرمایا، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ سب اللہ کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور وہ جو پوائنٹ پیچھے تھا کہ اپنے آپ کو نیرو مینٹلٹی سے بچانا ہے، چھوٹا ذہن، چھوٹا دماغ، چھوٹا دل، اس سے بچانا ہے، اور دل بڑا رکھیں اور درگزر بھی کریں، معاف بھی کریں، تو ہی یوں بولیے کہ غموں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ جتنی دیر آپ دیکھیے کھانا ہے نا، یہ ایک وقت تک یہ ہنڈیا میں پکتا ہے، کیا ہو رہا ہے بھی پک رہا ہے، کیا گوشت بنا ہے، کیا جناب زبردست گلا ہوا ہے، کیا زبردست اس کا ذائقہ ہے، اور اسی جانور دمبا جیسے اسی چربی میں بنا ہوا ہے، یعنی الگ ہی ٹیسٹ ہے، مزہ آ رہا ہے کھا کے۔ اور اسی کو اگر آپ کوئی آدھا گھنٹہ اور آگ پہ رکھیں، فلیم ہائی فلیم کر کے رکھیں، آدھا گھنٹہ کیا 15 منٹ میں ہی کام کیا ہو جائے گا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ جل گیا ہے۔ جل گیا تو مطلب کھانے کے قابل نہیں رہا۔ مہمان کو کیا دینا، خود بھی بندہ نہیں کھا۔ میں نے حافظ صاحب ہنڈیا جلی ہوئی ایسی بھی دیکھی ہے جس سے بندہ بولے سڑ کے سوا ہو گئی ہے، اللہ اکبر، یعنی جل کے کوئلہ ہو گئی ہے۔ اس طرح کا بھی جلا ہوا معاملہ جو ہے دیکھا ہے۔ بہرحال اللہ عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ یہ عموماً دودھ کے ساتھ ہو جاتا ہے، عموماً تو نہیں، یہ کبھی کبھار دودھ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ دودھ کو رکھ کے بھول گئے، اب وہ کیا ہو گیا، دودھ ہے جل کے بالکل کیا ہو گیا، جل ہی گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اللہ بچائے۔ تو اس طرح کی کیفیات سے ہمیں نکالنے میں ہمیں بھی ایک اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنے آپ کو اپ لفٹ جو ہے وہ کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ پانی بھی اپ لفٹ کیا جی پتا آپ کو، ایگریکلچرل ایریا کے اندر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پانی جہاں سے آ رہا ہے نا وہ جگہ نیچے ہوتی ہے، جیسے جہاں نہری نظام ہے نا نقیب بھائی، آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ لیا میں نہری نظام ہے، لیا میں نہر دیکھی تھی نا ہم نے، نہری نظام ہے، آپ پاشی یعنی نہری نظام کے ذریعے سے ہو رہی ہے، شاید وہ پانی کو اپ لفٹ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یعنی پہلے تو موگا نیچے ہے تو وہاں سے پانی اپ لفٹ کرنے کے لیے وہاں پر وہ ایک خاص طریقے سے موٹریں لگائی جاتی ہیں، یعنی وہ لگایا جاتا ہے ٹیوب ویل ٹائپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ پانی کو نیچے سے کیا کرتا ہے وہ اوپر لے کر آتا ہے۔ موگے میں سے جتنا پانی ہوتا ہے اتنا ہی آنا ہوتا ہے، لیکن پورا اس کی ایک رول، اس کے قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، اس کے مطابق ہی وہ تقریباً بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پانی اپ لفٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھالے میں بھی پانی اپ لفٹ ہوتا ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہم یہ کسی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے جا رہے تھے، تو رستے میں ہم جو ہے وہ کہیں پر رکے، صبح کا جو ہے وہ ٹائم تھا، تو وہاں جو ہے نا یہ انجن جو ہے وہ چل رہا تھا اور اس کی آواز آ رہی تھی، اور بڑی اس کا ایک اپنا ہی وہ بعض کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو وہاں ہم رکے نا شاہ صاحب، جی،
تو ہم تو یہ سمجھے کہ یہاں کیونکہ یہ چل رہا ہے، ٹیوب ویل چل رہا ہوگا، یہاں انجن کی آواز آ رہی ہے، تو ٹیوب ویل وہاں نہیں تھا. تو وہ کیا کر رہا تھا، انہوں نے پانی کا کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا، یعنی وہ کچھ گھوم رہا تھا اس کے اندر، وہ پانی کو نیچے سے اوپر کیا کر رہا تھا، اپ لفٹ کر رہا تھا. صحیح. تو یہ جس طرح نہری نظام کے اندر، آبپاشی کے نظام میں پانی کو جو ہے وہ اپ لفٹ کرنا پڑتا ہے، یوں ہی بندے کو بھی اپنے مزاج کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو تھوڑا بعض اوقات کیا کرنا پڑتا ہے، اپ لفٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کو اوپر کریں گے تو کام بنے گا، ورنہ جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں گے. جی یہ جو آپ نے فرما رہے ہیں نا کہ غم سے نکلیں، یہ غم سے نکلنے کے حوالے سے فرما رہے ہیں آپ. یقیناً غم سے نکلنے کے لیے ایک بات یہ ہے کہ بھولنا سیکھیں. کچھ چیزیں ہیں جن کو بھلایا جاتا ہے، آپ بھلائیں گے تو آپ زندگی جی لیں گے واہ واہ اور سکھی زندگی گزاریں گے. واہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے نیند. بندہ غم کی کیفیت میں ہو، دکھوں میں ہو، سوئے، جب اٹھتا ہے تو فریش اٹھتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہ غموں کو بھول چکا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ ہم قبرستان میں جائیں نا سلمان بھائی، تو کتنی قبریں ہیں، ٹھیک ہے. جب مردے کو دفن کیا جا رہا تھا تو کیفیت کیا تھی، آہو بکا کتنی تھی، واویلا کتنا تھا، رونا کتنا تھا، غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے. کسی کی ماں گئی، کسی کا والد گیا، کسی کا بھائی گیا، کسی کا بیٹا گیا، یعنی کہ غموں کے پہاڑ تھے جب وہاں پر دفن کیا. کیا آج بھی وہی غم ہے؟ نہیں. کیا آج بھی قبرستان میں وہی رش ہے کہ جو پہلے دن تھا؟ نہیں ہے. آج تو قبریں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں، لوگوں کو تو اپنے والدین کی قبریں بھول چکی ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ کیفیت نہیں رہی. تو بھولنا سیکھیں گے نا، جب ہم بھول جائیں گے کہ کسی چیز کو بھولیں، اس سے بھی آپ غم سے اپنے آپ کو آزاد کریں گے، غم سے نکلیں گے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ وقت ہے نا، وقت سلمان بھائی، وقت خود ایک بہت بڑی مرہم ہے. یہ انسان میں یہ چیز لے کر آ جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس کیفیت میں نارمل زندگی میں آ جاتا ہے، غم تھے، سب کچھ تھا، اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ غم، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اسلاف کی سیرت کو پڑھنا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، نبی پاک علیہ السلام رو رہے ہیں. صحابہ کرام نے تعجب کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن زبان، میرے آقا فرماتے ہیں، زبان سے وہی کہوں گا جو میرے رب کو پسند ہے. شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، واویلا نہیں ہے. دل غم ایک قلبی کیفیت کا نام ہے نا، وہ اس وقت میں آئیں گے، آنسو بہیں گے، لیکن واویلا کر کے، شکوہ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، ہم اللہ کو ناراض کر کے خود اپنے لیے معاذ اللہ جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اپنے آپ کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، صبر کرنا ہے. جب ہم صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ دن گزار دے گا. ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ وقت گزرے گا. جو آج مشکل آئی ہے، جو آج غم آیا ہے، اس نے گزر جانا ہے. آج غموں کی گھٹائیں ہیں، کل اللہ نے چاہا رحمتوں کے بادل بھی برسیں گے، رحمتوں کا میਂہ برسے گا، اور آپ کے گھر میں بھی خوشیوں کا سما ہوگا. لیکن وہ وقت آنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت کے آنے سے پہلے وہ کر گزریں کہ اللہ کے غضب کو معاذ اللہ دعوت دیتے پھریں، اللہ کی ناراضی مول لے. نہیں. بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور صبر سے کام لے گا. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بھلا ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی نقیب بھائی، آپ مسکرا رہے تھے، میں جب باتیں کر رہا تھا، یہ زراعت کی باتیں، ایگریکلچر کی باتیں، پانی اپ لفٹنگ کی باتیں، یہ اگر آپ نے سب دیکھنا ہے، ٹی ڈی اے وہ ہے نا، تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. جی ٹی ڈی اے کا مطلب تو ہے تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور لیا میں چیک نمبر 109 ہے. یہ ماشاءاللہ نقیب عارف مدنی بھائی کا. تو پانی اپ لفٹ کیسے ہوتا ہے، یہ ہم نے زندگی پروگرام میں ریکارڈ کر کے موگا یہ سارا کچھ یہ دکھایا ہوا ہے، اور اس کی تفصیل بھی بتائی ہوئی ہے. تو بلوچستان اوسطا محمد میں ہماری جو ریکارڈنگ ہوئی ہے، یہ ای پی میں آپ انشاءاللہ نمبر آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں. تو یہ آپ مدنی چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے، مدنی چینل کا یوٹیوب چینل ہے، اس میں یا یوٹیوب میں جا کے اگر آپ زندگی پروگرام مدنی چینل زندگی پروگرام لکھیں گے تو آگے مدنی چینل خود بخود آ جائے گا. اس کو آپ سرچ کریں گے
وہ آپ کو بالکل نکال کے دے دے گا. تو میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں, تو وہاں سے آپ جو ہے اس کو جو میں نے چیزیں بیان کی ہیں بتائی ہیں وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ مسکرا رہے تھے میرے حضور, اصل بات کہنا چاہ رہے ہیں. اصل بات چل رہی تھی سوچ کی, خیالات کی. تو کسی نے کہا تھا خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے. واہ واہ واہ, جس کو اللہ نے جو دیا ہے, جہاں رکھا ہے, جیسے نوازا ہے, اگر وہ اس پہ خوش ہے تو وہ خوش ہے. کیا بات. اگر وہ جو اس پہ عطائیں ہوئی ہیں, جو اس کو دیا گیا ہے, اگر اس پہ خوش نہیں ہے تو وہ خوش نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی کو کس چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں. جب وہ چیز ملے گی تو خوش ہو جائیں گے, نہیں ملے گی تو خوشی نہیں ہوگی. اس کو اگر میں اس واقعے سے بیان کروں کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ جب مطالعہ کرتے ہیں اور کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو خوشی سے کہتے ہیں این الملوک و این ابناء الملوک من هذه اللذہ. کہاں ہے بادشاہ, کہاں ہے بادشاہوں کے بیٹے شہزادے, اس لذت سے ان کو یہ لذت مل سکتی ہے. تو بادشاہ اب ان کو کیسی نعمتیں ملی ہیں, ان کے آرام ان کا کیسا ہے, ان کے پاس مال و دولت کیسی ہے, بہت کچھ ہونے کے باوجود, لیکن ان کی خوشی کس چیز سے ہے, دین کی بات سے. تو ہم اپنی سوچ کو جس چیز سے ریلیٹ کریں گے, خیالات کو جس چیز سے تعلق اس کا جوڑیں گے تو ہمیں اس سے خوشی حاصل ہوگی. تو اس لیے اصل چیز ہے وہ سوچ ہے. سوچ. ماشاء اللہ. چلے جی کال شامل کرتے ہیں ناظرین. جی سلمان بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے, اس نے خوشی کو اپنا پیسہ بنایا ہوا ہے کہ میں زیادہ پیسہ کماؤں گا تو خوش رہوں گا. تو اس نے پیسہ بھی بہت کما لیا ہے, لیکن اس کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں. تو خوشی کیسے حاصل ہو, کس طرح ہو, کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. میری ناطقہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے یہ کلام سنا دیں. ماشاء اللہ. نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کر. واہ واہ واہ. یہ تقریری مقابلے جب ہوتے جواب دے دیا آپ نے, اس میں یہ شعر پڑھا جاتا تھا. جی جی جی, اسی جملے میں آپ نے جواب دے دیا. جزاک اللہ خیر, مرحبا. جی کال لیتے. لوگ خوشی کی تلاش میں دوڑتے پھرتے رہتے ہیں. تو سلمان بھائی, حقیقی خوشی کس طرح ملتی ہے؟ حقیقی خوشی کس طرح ملتی ہے, یہ تو بڑا گہرا سوال ہے. تو اتنے گہرے سوال کا جواب کو غواص ہی دے سکتا ہے. نقیب عارف مدنی بھائی ہی دے سکتے ہیں جواب. غواص سے وقت ہے کیا نقیب بھائی؟ یہ غواص کیا ہوتا ہے یہ بھی کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے. جی غواص, غواص کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں. غوطہ خور جو گہرائیوں سے موتی نکال کے لے آئے, تو اس کو غواص کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے سے ہی حقیقی خوشیاں ملتی ہیں. اگر اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے تو پھر خوشی اس کو نصیب نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا, مرحبا. کیا بہت بہتر جواب دیا آپ نے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جی کال لیتے. میرا نام محمد معاویہ ہے, میں نور پور سال سے بات کر رہا ہوں. میری نور عالم بھائی سے یہ درخواست ہے کہ وہ یہ والا کلام سنا دیں کہ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. کیا بات ہے جی, آپ کے اللہ برکت دے آپ کو. سیر گلشن کون دیکھ کے کلام سنا ہے, ملتان سے میسج ہے. علی شہزاد بھائی بہت پیارے کلام کی فرمائش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا, عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا, ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ. واہ بھائی واہ, علی شہزاد بھائی کمال بات ہے. ٹھیک ہے جی, کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کی نافرمانی میں لوگ خوشی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ درست معاملہ نہیں ہے, ایسا ہی ہے. آگے چلتے ہیں جی. اگر کوئی انسان آپ کو رسوا کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی دل کو کیسے ایسے معاملے میں خوش رکھا جائے؟ جی عدنان بھائی. دل کو کیسے خوش رکھا جائے؟ ہاں جی. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سوچ اور فکر کیا ہے. ہم خوشی کا جو دینی کانسیپٹ ہے اسلام کی روشنی میں, سب سے پہلے اس کو سمجھے
کہ وہ کیا ہے. بات وہی ہے جیسے ابھی ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ خوشی یہ سمجھا کہ دولت کا حاصل ہو جانا یہ خوشی ہے. اب دولت حاصل ہو گئی ہے لیکن خوشی پاس کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کا ہونا یہ خوش رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے. اچھا ایسے ہی ایک آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ لگژری لائف گزارنا یہ خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے. اگر میرے پاس روپیہ پیسہ ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی اور دیگر چیزیں ہوگی تو میں بڑا خوش رہوں گا. تو آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو آپ کو خوشی تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ خوشی نہیں ہے زندگی کے اندر. اور پھر ایسے ہی بہت، اور پھر خوشی کا انداز بھی جدا ہوتا ہے. کس بندے کے لیے کیا چیز خوشی ہے. چھوٹا بچہ ہے نا، وہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے، آپ کو مجھے آئس کریم چاہیے، آپ نے لے کے دے دی، خوش ہو گیا. اس کی خوشی اسی کے اندر تھی. اچھا ہر ایک کی خوشی کا انداز اور معیار جدا ہوتا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہماری خوشی کا انداز کیا ہے. نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیے جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے لیے آتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہوتی ہے ان کے اسلام لانے کے لیے. حضور کی بارگاہ میں حاضر آپ بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح بعض اور مواقع پر بھی. اچھا ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع پر ایسا کیا کہ کہیں فتح نصیب ہوئی ہے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ، فوراً سجدہ شکر ادا کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو یہ خوشی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک انداز ہیں. ہمیں بھی چاہیے، ہم اگر خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم مالداروں کو دیکھتے ہیں، صرف مال کا پایا جانا یہ خوشی کا سبب نہیں ہے. اچھی گاڑی کا ہونا، سواری کا ہونا یہ بندے کے زندگی کے اندر خوشیاں بھی لے آئے، یہ ضروری نہیں ہے. ہاں اللہ رسول کی یاد، اللہ رسول کی اطاعت، فرما برداری یہ بندے کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ اصل خوشی ہے کیا. رب کی رضا پا لینا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لینا، یہ اصل خوشی ہے جو حقیقی خوشی ہے. دنیا میں بھی بندہ خوش رہے گا اور آخرت کی جو خوشیاں ہیں وہ بھی اللہ کریم اس کو عطا فرما دے گا. اس لیے خوشی کے کانسیپٹ کو سمجھیے. دنیاوی چیزوں کے اندر آپ کو آسائش تو مل سکتی ہے، دیگر اور چیزیں آپ کے کام جو ہے وہ بن سکتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی سوال وہی باقی رہتا ہے کیا بندہ خوش ہے. تو بہت سارے اس طرح کی چیزیں پاس ہونے کے باوجود خوشیاں تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. اس لیے چاہیے یہ کہ وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے جو نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ اچھائی کرنے والے کو اچھائی کا بدلہ دو اور برے بندے کو اس کی برائی کے سپرد کر دو کہ اس کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے. تو جو رسوا کر رہا ہے معاذ اللہ اور اس طرح سے جو کام کر رہا ہے تو اسے اس کے کام کے حوالے کر دے اور خود اللہ سے لو لگا لے، خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی. سرگودا سے میسج ہے، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، یہ کلام سنائیں. کال لیتے ہیں. ناد خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جزاک اللہ خیرہ. امین، بہت شکریہ حضور، جزاک اللہ خیرہ. نعت خان صاحب سے فرمائش ہے کلام سنائیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. جزاک اللہ خیرہ. زندگی پروگرام جس کا میں آپ کو حوالہ بتا رہا تھا کہ جس میں ہم نے پانی اپ لفٹ کرنے کے حوالے سے اور یہ موگے کے اور کھالے کے حوالے سے، نہری نظام کے حوالے سے بتایا ہے، تو یہ زندگی پروگرام کا EP5 ہے. اس کا EP5 ہے تو یہ آپ مدنی چینل کے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر یہ آپ کو ملے گا اور 35 منٹ سے یہ آپ کو انشاءاللہ 34 منٹ 42 سیکنڈ سے آپ کو یہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی. انفارمیٹیو چیز ہے تو اس کو دیکھیے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو علم میں اضافہ ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. یہ کلام ان کو سننا ہے، کلام سنا دیں.
کالیاں زلفاں والا. ماشاء اللہ کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو برکت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. کلام سنوا دیں بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. ارے واہ بھائی سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. چودھری نوید صاحب کی والدہ کے لیے دعا فرما دیں. اللہ کریم آپ کی والدہ ماجدہ کی بے حساب بخشش فرمائے. انتقال ہو گیا ان کا, اللہ ان کی بے حساب بخشش فرمائے. اللہ ان کی درجات بلند فرمائے. سیدہ مخدومہ کائنات کا اللہ کریم ساتھ نصیب فرمائے. نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے. اور یہ تمام دعائیں اللہ ہم سب کے مرحومین کے حق میں قبول و منظور فرمائے. جو خواتین ہیں ان کے حق میں اللہ کریم ان دعاؤں کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو اللہ کریم بے حساب بخشش کی خیرات عطا فرمائے. آمین. کچھ کلام سنیں گے نور عالم بھائی سے, پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. مارے نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو, حبیب کو پالتے ہی غریب کو, روئے جو اب نصیب کو, روئے جو اب نصیب کو, چین کہو ٹھوکریں سب کی لم یاتی نظیر کفی نظر, لم یاتی نظیر کفی نظر, مثل تو نو شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو, جگ راج کو تاج تورے سر سو, ہے تجھ کو شہد و سرا جانا. یا قافلتی زیدی اجلا رحم بر حسرت تشنا لبک, رحم بر حسرت تشنا لبک, مورا جیرا لرجے درک درک, مورا جیرا لرجے درک درک, طیبہ سے ابھی نہ سونا جانا, طیبہ سے ابھی نہ سونا جانا, جگ راج
تاج تورے سرسوں تورے سرسوں ہے تجھ کو شہید و سرا مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ پل رہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سقی آستانہ سلامت رہے، وہ سقی آستانہ سلامت رہے۔ اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اللہ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیں اچھے اخلاق، اچھے اقدار، اچھا کردار اور خوبصورت زندگی گزارنے کا انداز بتا رہا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ساتھ اسلام پڑھتے ہیں۔ یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک یا شفیع الورى، سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الاسفیاء، سلام علیک انک مقصدی وملجائی، انک مقصدی مقصدی وملجائی، انک مطاع، سلام علیک انک مطاع، سلام علیک یا شفیع الورى، سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے